السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ذی الحج کے شروع کی 10 دنوں کا ایک خاص وظیفہ آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ کوشش کریں کہ اس وظیفے کو بطور خاص پڑھا کریں۔ جہاں آپ دیگر وظائف پڑھتے ہیں کوشش کریں کہ اس وظیفے کو بھی پڑھا کریں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذی الحج کے شروع کی 10 دنوں میں اس وظیفے کو بطور خاص ذکر کیا کہ اس کو پڑھا کریں۔ لہٰذا ہم اور آپ کو چاہیے کہ ان 10 دنوں کے اندر کثرت کے ساتھ اس وظیفے کو پڑھیں۔ اب آپ کہیں گے کہ یہ وظیفہ کون سا ہے؟ تو یہ وظیفہ ہے لا الہ الا اللہ کا وظیفہ۔ لا الہ الا اللہ کا وظیفہ کثرت سے کیا کرے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس ذکر کو کثرت کے ساتھ پڑھا کرو۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث سے فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ذی الحج کی 10 دنوں کی جو عبادت ہے وہ تمام عبادتوں سے بڑھ کر ہے، لہٰذا لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ کثرت سے پڑھا کرو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا الہ الا اللہ کثرت کے ساتھ ان 10 دنوں میں پڑھا کرو، کیونکہ لا الہ الا اللہ تمام اذکار سے افضل ہے۔ حدیث میں ہے، فرماتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الذکر لا الہ الا اللہ و افضل الدعاء الحمدللہ۔ فرماتے ہیں کہ ذکروں میں سب سے افضل ترین ذکر وہ لا الہ الا اللہ ہے، اور دعاؤں میں سب سے افضل وہ الحمدللہ ہے۔ لہٰذا لا الہ الا اللہ ان دنوں میں کثرت سے پڑھا کرے۔ اس کے بہت سارے فائدے ہیں۔ سب سے پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ یہ بہترین صدقہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ لا الہ الا اللہ یہ بہترین صدقہ ہے، تو لہٰذا لا الہ الا اللہ آپ ان دنوں میں پڑھیں گے تو گویا کہ آپ صدقہ دے رہے ہیں، مال خرچ کیے بغیر آپ صدقہ کر رہے ہیں، تو لا الہ الا اللہ یہ صدقہ ہے۔ اور دوسرا فائدہ لا الہ الا اللہ پڑھنے کا یہ ہے کہ جو شخص مرنے سے پہلے لا الہ الا اللہ پڑھے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت میں داخل کرتے ہیں، تو یہ کتنا بڑا فائدہ ہے۔ تو لا الہ الا اللہ ان دنوں میں کثرت سے پڑھے۔ اور تیسرا بڑا فائدہ یہ ہے کہ قیامت کے دن یہ وزن میں سب سے بھاری ہوتا ہے۔ حدیث میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے فرمایا کہ یا اللہ مجھے کوئی ایسی چیز سکھا دو، ایسی چیز مجھے بتاؤ جس کے ذریعے میں آپ کو یاد کروں، میں دعا کروں اس کے ذریعے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ پڑھو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یا اللہ یہ تو سب پڑھتے ہیں، میرے لیے کوئی خاص چیز بتا دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ ساتوں آسمان اور اس کو آباد کرنے والے میرے علاوہ جتنی مخلوقات یعنی تمام فرشتے اور تمام زمینوں کو اگر ترازو کے ایک پلے میں رکھا جائے اور لا الہ الا اللہ کو دوسرے پلے میں رکھ دو، لا الہ الا اللہ والا پلہ جو ہے جھک جائے گا، یعنی وہ بھاری ہوگا، وہ وزنی ہوگا۔ تو یہ ذکر جو ہے سب سے بہترین ذکر ہے، اس کو کثرت کے ساتھ ان دنوں میں پڑھا کرے، تاکہ قیامت والے دن جب آپ کے تمام اعمال کو ایک پلے میں رکھا جائے اور لا الہ الا اللہ کو دوسرے پلے میں رکھے، آپ کا لا الہ الا اللہ والا پلہ بھاری ہو جائے، تو اس کو کثرت کے ساتھ پڑھا کرے۔ اور اسی طرح ایک دوسرا فائدہ یہ ہے کہ جو شخص لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، لا الہ الا اللہ پڑھنے والا شخص، کلمہ طیبہ کا ورد کرنے والا شخص، وہ دوسروں کی شفاعت کرتا ہے، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا بھی یہی شخص زیادہ حقدار ہوتا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص لا الہ الا اللہ سچی دل سے پڑھتا ہے قیامت کے دن وہ سب سے زیادہ میرے شفاعت کا مستحق ہوتا ہے۔ تو لا الہ الا اللہ کا ذکر روزانہ کیا کرے، صبح شام ایک ایک تسبیح تو لازمی پڑھ لیا کرے۔ لا الہ الا اللہ جس ذکر میں داخل ہوتا ہے وہ ذکر بڑا طاقتور بن جاتا ہے، پاورفل ہوتا ہے سب سے زیادہ۔ اور اسی طرح لا الہ الا اللہ جس دعا میں داخل ہوتا ہے وہ دعا بھی جو ہے قبولیت کی زیادہ قریب ہوتا ہے۔ دیکھیے وضو کرنے کے بعد آپ کون سی دعا پڑھتے ہیں؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ آپ یہ دعا پڑھتے ہیں نا، اس میں بھی کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کا ذکر داخل ہے۔ تو لا الہ الا اللہ کا ذکر اس میں داخل ہونے کی وجہ سے یہ دعا جو شخص پڑھتا ہے وہ کہتے ہیں کہ اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھل جاتے ہیں۔ تو اس دعا میں کتنی طاقت پیدا ہو گئی۔ اور اسی طرح پریشانی کے وقت جو دعا پڑھی جاتی ہے اس سے پریشانی دور ہوتی ہے، اس میں بھی لا الہ الا اللہ داخل ہے۔ جیسے کیا؟ لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب الارض ورب العرش الکریم۔ یہ دعا آپ پڑھتے ہیں نا پریشانی کے وقت، جس سے پریشانی اور تکلیفیں دور ہوتی ہیں، مصیبتیں دور ہوتی ہے، اس میں بھی لا الہ الا اللہ داخل ہے۔ اسی طرح رات کے وقت اگر کوئی شخص
اچانک اٹھے، اس کی آنکھ کھلے اور وہ یہ دعا پڑھے، اس کے بعد پھر جو بھی دعا مانگے اس کی دعا قبول ہوتی ہے، اس میں بھی لا الہ الا اللہ داخل ہے۔ جیسے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وهو علی کل شیء قدیر، الحمد للہ وسبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ، اس میں بھی لا الہ الا اللہ داخل ہے۔ تو اسی طرح غرض جو بھی دعا، جو بھی ذکر جس میں لا الہ الا اللہ داخل ہو اس میں طاقت پیدا ہوتی ہے۔ جیسے لا الہ الا اللہ سے ترازو کا پلہ جو ہے وزنی ہوتا ہے، اسی طرح جس دعا میں لا الہ الا اللہ شامل ہو، جس ذکر میں لا الہ الا اللہ شامل ہو، وہ بھی جو ہے جھک جاتا ہے، وہ بھی بھاری ہوتا ہے، وزنی ہوتا ہے، پاورفل ہو جاتا ہے، اس میں طاقت پیدا ہوتا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ اس کے بہت سارے فوائد ہیں، اس کو پڑھا کریں۔ ان 10 دنوں میں کثرت کے ساتھ لا الہ الا اللہ کا وظیفہ پڑھا کریں، یہ بہت پاورفل ذکر ہے اور یہ سب سے افضل ذکر ہے۔ لہٰذا ہم اور آپ کو چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کرتے ہوئے ان 10 دنوں میں کثرت کے ساتھ صبح شام کم سے کم ایک تسبیح تو ضرور پڑھ لیا کریں۔ اگر دن میں 1000 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں تو اور زیادہ بہتر ہے، نہیں پڑھ سکتے کم سے کم 500 مرتبہ، اگر یہ بھی نہیں ہو سکتا تو ہر نماز کے بعد ایک ایک تسبیح تو ضرور پڑھ لیا کریں۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ سب دوستوں کو ان 10 دنوں میں لا الہ الا اللہ کا ذکر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیجئے، مجھے اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔